السلام علیکم میری پیارے بہن بھائیوں، کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب دل اچانک ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بوجھ اتار دیا گیا ہو یا کوئی غم، کوئی پریشانی اچانک اپنی شدت کھو دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تمہیں تھام رہا ہو، وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا رب ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جو رب کی محبت کی پہلی دستک ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ اپنے بندے پر محبت کے دروازے کھولتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ سکون ہے۔ یہ دنیاوی اطمینان نہیں بلکہ روح کا سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جہاں دل بھاگ دوڑ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو فکر کل تمہیں بے چین کرتی تھی آج وہ تمہیں ہلا نہیں پاتی۔ جو لوگ تمہیں تنگ کرتے تھے ان کی باتیں اب دل پر اثر نہیں کرتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل کا سکون اللہ کی پہچان سے ملتا ہے، اور اللہ کی پہچان محبت کا دروازہ ہے۔ جب دل اللہ کو پہچاننے لگتا ہے تو سکون پہلا انعام ہوتا ہے، اور رب چاہے تو بندے کے دل میں ایک ایسا نور ڈال دیتا ہے جو اسے دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ نور چہرے پر نہیں دل پر اترتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، واصف علی واصف فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے زندگی اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے نرم ہو جائے تو دنیا کی سختیاں اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ اللہ کی محبت کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ دل سے خوف کم اور یقین زیادہ ہونے لگتا ہے، پریشانیوں پر نظر کم، رب پر بھروسہ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ سکون ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ملتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تمہاری دعائیں اب وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی؟ پہلے تم دنیا کے لیے مانگتے تھے، اب تم سکون کے لیے مانگتے ہو۔ پہلے تم لوگوں کے لیے مانگتے تھے، اب تم اپنے رب کے لیے مانگتے ہو۔ یہ تبدیلی محض اتفاق نہیں، یہ رب کی محبت کا آغاز ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی دعاؤں کی سمت بدل جاتی ہے، اور جب دعاؤں میں خود غرضی، خواہشیں کم اور قرب الہی کی تمنا زیادہ ہو، لیکن جہاں ایک چھپا ہوا راز ہے، دعاؤں کا بدلنا قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ کیسے بدلتا ہے؟ نمبر 1، مانگنے کا انداز بدلتا ہے۔ پہلے دل گھبرا جاتا تھا، اب آہستہ اور توڑ کر مانگتا ہے۔ پہلے زبان بولتی تھی، اب دل دعا کرتا ہے۔ نمبر 2، دعاؤں میں لالچ کم ہو جاتا ہے۔ تم دنیا کی چیزیں کم مانگتے ہو اور ہدایت، نور، رحمت، آسانی زیادہ مانگنے لگتے ہو۔ نمبر 3، دعاؤں کے موضوع بدل جاتے ہیں۔ پہلے تم کہتے تھے یا اللہ یہ مل جائے وہ مل جائے، اب کہتے ہو یا اللہ مجھے وہ بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دعا وہ ہے جس میں بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنی طاقت چھوڑ کر رب کے سہارے میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ تم رب کے قریب ہو چکے ہو، کیونکہ رب کی محبت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ وہ تمہاری دعا کا معیار بدل دیتا ہے، اور ایک بار یہ تبدیلی آ جائے بندے میں، کبھی پہلے جیسا ہی نہیں رہتا۔ کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہے جب کسی نے صرف ایک جملے سے تمہارے دل کی آنکھیں کھول دی ہوں، یا کوئی نصیحت جو تمہیں گمراہی کے کنارے سے پلٹ دے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسے لوگ اتفاق سے نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہدایت کا تحفہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو زندگی میں بھیجتا ہے جو دل کو جگا دیتے ہیں، سوچ کو صاف کرتے ہیں، غلط رشتے، غلط راستے اور غلط فیصلوں سے بچاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، یہ لوگ کبھی استاد بن کر آتے ہیں، کبھی دوست، کبھی ایک انجان مسافر کی طرح، اور کبھی صرف ایک مختصر گفتگو کی صورت میں۔ اصل میں یہ لوگ اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ یعنی راستہ دکھانے والے لوگ دراصل اللہ کی ہدایت کی علامت ہوتی ہے۔ رہنمائی کیسے کام کرتی ہے؟ نمبر 1، تمہاری سوچ بدلنے لگتی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو تمہیں گمراہی سے پلٹتا ہے تمہاری زندگی میں روشنی لے آتا ہے۔ نمبر 2، تمہاری کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ یہ لوگ تمہیں محبت بڑا آئینہ دکھاتے ہیں، ان کی باتیں دل پر لگتی ہیں مگر تمہیں بہتر بناتی ہیں۔ نمبر 3، تمہاری زندگی کی سمت درست ہو جاتی ہے۔ وہ راستے جو خطرناک تھے بدل جاتے ہیں، وہ قدم جو غلط تھے رک جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہارے ماحول بدل دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہیں اندھیروں میں لے جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو قریب کر دیتا ہے جو تمہیں روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی اور راستے کھول دیے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ لوگ تمہاری قسمت کا رخ بدل دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں رب تمہیں سنبھال رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ وہ گناہ جو تم بار بار کرتے تھے اب دل کو پسند نہیں ہیں؟ جو کل تک میٹھی لگتے تھے آج کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری نیکی نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جو دل کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے دل کی صفائی شروع کرتا ہے، دل پر جمی ہوئی گرد خواہشات اور گناہوں کا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ تبدیلی خود نہیں آتی، یہ اللہ کے رحم کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے،
اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تبدیلی کیسے محسوس ہوتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں؟ جس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ گناہ اب اچھے نہیں لگتے، دل کو چبھتے ہیں۔ نمبر 2، دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، توبہ اور سجدے کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دل کو گناہ اچھے لگے وہ بیمار ہے، اور جس دل کو گناہ سے نفرت ہو اللہ نے اسے سلامت رکھا ہے۔ جب دل پاک کرتا ہے تو آنکھیں بدل جاتی ہیں، بری چیز بری لگتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نیت بدل جاتی ہے، غفلت کم ہو جاتی ہے، صحبت بدل جاتی ہے، برے لوگ خود بخود دور ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ کبھی تم نے بڑی آزمائش دیکھی ہے مگر ٹوٹے نہیں، روئے نہیں، کمزور نہیں ہوئے مگر ختم نہیں ہوئے؟ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کا سہارا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ سہارا دیتا ہے تو پہاڑ بھی گرے تو دل نہیں بکھرتا، آزمائشیں ختم نہیں ہوتی لیکن برداشت کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ زندگی کی مشکلات اب توڑتی نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ نمبر 1، دل اللہ کے قریب ہو۔ نمبر 2، کمزوریوں اور انا ٹوٹے۔ نمبر 3، اصل سہارے پر چاند سکو، لوگ چھوڑے جائیں اللہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش مومن کے لیے رحمت ہے کیونکہ اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اللہ سہارا دے تو آزمائش بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مشکل وہی مگر دل مضبوط، حالات سخت مگر قدم ثابت، راستے تنگ مگر امید، روشنی لوگ کم مگر رب کافی ہے۔ یہ وہ مقام ہے دنیا سے نہیں اللہ سے جڑ کر جیتا ہے۔ کبھی تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا چہرہ عام سا ہو میرے پیارے بہن بھائیوں، لیکن دل کو عجیب سکون دے جائے، جس کی باتوں میں وزن ہو اور خاموشی میں روشنی ہو؟ ایسے لوگ اتفاق سے نہیں بنتے، یہ اللہ کی محبت سے روشن ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے سچی محبت کرتا ہے نا، تو سب سے قیمتی تحفہ جو وہ دیتا ہے وہ دل کا نور ہے۔ یہ نور آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن دل اس کی موجودگی کو فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ یہ نور سوچ بدل دیتا ہے اور نظر کا زاویہ بدل دیتا ہے، باتوں میں وزن پیدا کر دیتا ہے، مزاج میں نرمی لے آتا ہے، انسان کو دوسروں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ کی نگاہوں میں قیمتی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، بے شک جب بندہ اس نور کے طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ اس کے دل پر اپنے روشنی نازل کر دیتا ہے۔ یہ نور کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 1، دل نرم ہو جاتا ہے، گفتگو اور رویوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، آنکھوں میں حیا پیدا ہوتی ہے اور نظر اللہ کی حدود میں رہتی ہے۔ نمبر 3، انسانیت کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ دوسروں کو دکھ نہیں دیتا بلکہ جوڑتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں سے دل خود دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا نور اندھیروں سے بچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دل کے نور سے چہرے پر وقار آتا ہے اور نیت کے اخلاص سے الفاظ میں اثر پیدا ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا نور اترنے کے بعد تمہارا کردار چمکنے لگتا ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور تمہارے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تمہاری نیت صاف ہو جاتی ہے، عبادت بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہے، تم باطنی خوبصورتی کے حامل بن جاتے ہو۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ اپنی محبت کے خاص بندوں میں رکھتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نواز دے گا۔ کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی انسان جا نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ نہ بولے، پھر بھی وہ رب کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دے گا کہ لگتا ہے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ سے کیا جائے، اللہ کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کہ کب اس کی آزمائشیں آسائشوں میں بدل جائے۔ بے شک وہی تو قادر ہے بدلنے پر۔ جب اللہ تمہیں اپنی محبت سے نوازتا ہے، وہ تمہاری دنیا نہیں بدلتا، وہ تمہیں بدلتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تو اس کی پوری زندگی نور سے بھر جاتی ہے۔